بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمناه الحکمة وفصل الخطاب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی مبارک باتیں سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی نیت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی میں جو پہلا لفظ ارشاد فرمایا گیا وہ لفظ کیا ہے؟ اقرأ۔ اقرأ اقرأ کا ترجمہ ہر مسلمان کو آتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پھر قریب قریب العلماء ہے، تو اقرأ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھیے آپ پڑھیے۔ معلوم ہوا کہ سلسلہ وحی میں پیغمبر اس بات کا پابند اور مکلف ہے کہ وہ اپنے اوپر اترنے والی وحی کو پڑھ کر سنائے گا، اور پڑھنے کا جو عمل ہے یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ زبان سے ہوتا ہے۔ میں پارہ پڑھ رہا ہوں، میں کتاب کی عبارت پڑھ کے آیا ہوں، میں اس کتاب کو 3 دنوں سے پڑھ رہا ہوں، بات سمجھ گئے؟ اس زبان میں اللہ پاک نے یہ طاقت اور یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ ہر دیکھی جانے والی چیز کو، سمجھے جانے والی چیز کو، دماغ اور جسم پر آنے والی کیفیات کو اپنی زبان سے، الفاظ سے بیان کر سکتا ہے۔ مثلاً آپ کو آپ کے والدین ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ پوچھیں جی کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں صبح سے پیٹ میں درد ہے۔ اب درد پیٹ میں تھا لیکن بیان کس سے کیا؟ زبان سے کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ عبارتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے لیکن تقریری امتحان میں آپ جب سنائیں گے تو زبان استعمال ہو۔ معلوم ہوا کہ بہت بڑا حصہ ہے اس امت کے کام میں اس کی زبان کا، اور پھر چونکہ ہم دین کے طالب علم ہیں، دین کے داعی ہیں اور دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں زبان کی طاقت کو صحیح نہج اور ترتیب پر استعمال کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ لہذا ایک آدمی بہت مضبوط عالم ہو، بڑا جید عالم ہو، فنی عالم ہو، کتابی عالم ہو، سب کچھ ہو، لیکن دیکھیں اگر وہ بولنے کا ملکہ نہیں رکھتا ہو وہ پس منظر میں چلا جاتا۔ ہمارے اس ملک میں کتنے اکابر، کتنے بزرگ، کتنے علماء ایسے گزرے ہیں، یقین کریں کہ جو اساطین علم تھے، جبال علم تھے، علم کے بھرے ہوئے لوگ تھے، لیکن ایسی گمنامی میں چلے گئے، گزر گئے کہ وفات کے بعد پتہ چلا کہ بھئی وہ بھی فاضل دیوبند تھے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بھی حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے تھے۔ لیکن جنہوں نے اپنی زبان کی طاقت کو استعمال کیا اس امت کے لیے، اس دین کے لیے، اس دعوت کے لیے، اور فرق باطلہ اور فرق ضالہ سے مقابلے کے لیے، آپ دیکھیں وہ کتنے زندہ رہ جاتے ہیں۔
طلبہ کو تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے ہر ہفتے میں کہ وہ 4 منٹ 5 منٹ بات کر لیں. کس دن موقع ملتا ہے؟ جمعرات کے دن. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ انجمن کہتے ہیں کہ بھئی انجمن میں آج فلاں کی تقریر ہے، فلاں کی تقریر ہے، فلاں کی تقریر ہے. افسوس یہ ہے کہ 90% طلبہ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس عمل کو اہمیت نہیں دیتے. یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ بے حیثیت سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے اس عمل کو. ان کو لگتا ہے بھئی یہ 3 منٹ آ کے میں نے یہاں رٹی رٹائی بات کر دی، کیا ہو گیا اس سے کیا ہو گیا. حالانکہ یقین کریں کہ انجمن میں جو طالب علم بولنا شروع ہو جائے، آج کی دنیا میں آپ کو اپنے ملک میں، شہر میں، بیانات میں، اجتماعات میں وہ حضرات جو گرجتے ہوئے اور برستے ہوئے اور بولتے ہوئے اور گھنٹوں بیان کرتے ہوئے نظر آئے نا دوستو، یہ کسی کوچنگ سینٹر سے تیار نہیں ہوئے، یہ اپنے مدارس کے انجمنوں میں بول بول کے بنے. آج کل باقاعدہ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے طلبہ اور طالبات وہ اس ڈیبیٹ کو سیکھنے کے لیے اور بولنے کا ملکہ حاصل کرنے کے لیے اسپیچ کلاسیں لیتے ہیں. پتہ ہے آپ لوگ، اس کی باقاعدہ فیسیں ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ ٹیچرز ہوتے ہیں، اس پہ باقاعدہ ان کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہے. 3 مہینے 2 مہینے کے اس میں سیشن ہوتے ہیں. تو سب کچھ ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں. آپ کے اکابر اور اساتذہ کی دور رس نگاہوں کو آپ دیکھیں اور ان کی کے اخلاص کو دیکھیں آپ، کہ انہوں نے اس ضرورت کو سمجھا کہ آج کا یہ طالب علم جو 8 سال پڑھنے کے بعد باہر جائے گا، اگر یہ کتابوں میں بہت تیز ہے، اس نے پوزیشن لی ہے، لیکن اس سے کہا جائے کہ جی حضرت آپ ایک 10 منٹ بات کر لیں، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. آپ تھوڑی سی بات کر لیں، نہیں جی میں کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ جی بس میں نہیں کر سکتا. ہم اس کو محمول کر دیتے ہیں کہ فلاں بڑے متواضع ہیں، بڑے منکسر المزاج ہیں، کم گو ہیں. کہتے ہیں نا ہم لوگ کم گو ہیں، زیادہ نہیں بولتے. یہ تعویلات بعیدہ پھر آپ کو کرنی پڑے گی. تو فتنے اپنے عروج پہ جائیں. کوئی باطل 12 دن بول رہا ہے، کوئی 10 دن بول رہا ہے، کوئی پورا مہینہ لے کے بول رہا ہے. وہ انسان کی ذہنیت کو دن بدن پراگندہ اور خراب کرتے چلے جائیں. اور میں کہوں جی ہمارے حضرت بہت کم بولتے ہیں، اور حضرت کے سارے ماحول کے ارد گرد ہر باطل پیدا ہو رہا ہے. یہ کمگوئی اچار ڈالنے کے لیے، اس کا ہمیں مربع ڈالنا ہے یا اس سے روزہ افطار کرنا ہے دوست؟ تو آپ طلبہ سے ہم یہ بات بار بار عرض کرتے ہیں کہ اس میں خدا را تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائے. طالب علم آج 1 منٹ اضافی کسی چیز کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے دینے پہ تیار نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہیں ہے تیار، کہ ہر چیز آپ کو قریب میں، مفت میں، فری میں، سہولت میں دستیاب ہے. کوئی کہاں گھوم رہا ہے، کوئی کہاں گھوم رہا ہے، کوئی کہاں گھوم رہا ہے. پھر ہمارے شہر کراچی میں جو ایک زندہ شہر ہے، بیدار شہر ہے، تجارتی، معاشی، سیاسی اور سب سے بڑھ کر علمی اعتبار سے ایک زندہ معاشرے کا شہر ہے. اس میں طلبہ کے لیے الحمدللہ اب کئی سالوں سے مختلف کورسز ہوتے ہیں، اور آپ شہر کے بیچ میں ہیں دوستو. آپ کوئی جو ہے وہ اسٹیل ٹاؤن یا بن قاسم ٹاؤن یا
کیماڑی میں کہیں نہیں ہے، آپ شہر کے وسط میں بیٹھے ہوئے، لیکن کیا سنجیدگی ہے ہمارے اندر. اتنے مفید کورسز ہوتے ہیں سیکھنے کے، سکھانے کے، اور جس میں کچھ بھی نہیں، آپ نے جا کے تشریف لے جانی ہے، بیٹھنا ہے اور پڑھ کے 2-2.5 گھنٹے آنا ہے. جمعے کی رات کے کئی کورسز چل رہے ہیں آپ کے شہر میں. آپ میں سے ہے کوئی جو کوئی کورس کر رہا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائے ذرا. اس وقت جو کورسز چل رہے ہیں ان میں 1-2 بس 2 طالب علم ہیں ماشاءاللہ، یعنی 2 طالب علم. کسی کو پتا ہے کہ کئی کورسز چل رہے ہیں؟ پتا ہے آپ لوگ؟ ضرورت نہیں ہے آپ لوگ، اس لیے کہ ہم نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی. میں ایک مثال عرض کروں گا تحدیث بن نعمت کے طور پہ، پہلے بھی کہا اب بھی عرض کروں گا. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے کن کن نے دیکھا ان کو؟ مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ پاک نے یہ وصف اور کمال دیا کہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے. اس لیے ہم نے اپنی طالب علمی بنوری ٹاؤن میں گزاری، جو خود ایک بہت بڑا علمی مرکز ہے. وہاں 2 اوقات کی پڑھائی ہے. آپ تو 1 بجے چلے گئے بیگ لے کے، ابھی چلے جائیں گے، ختم. وہاں تو عصر تک پڑھائی ہے. اس کے بعد بھی اس وقت تو یہ نہیں تھا اتنے کورسز جو آج ہو رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ فن خطابت کورس ہو رہا ہے، فن تحریر کورس ہو رہا ہے، رد الحاد کورس ہو رہا ہے، جو اتنا علمی کورس ہے کہ بخدا میں عرض کرتا ہوں مسجد میں، اگر میں فارغ ہوتا میں جا کے ان 4 اسباق میں شرکت کرتا. لیکن افسوس اب ہم فارغ نہیں ہیں. تو جو کورس ہوتا جمعرات کے دن، باقی تو وقت نہیں تھا. تو الحمدللہ ہم نے درجہ اولا سے لے کر دورہ حدیث تخصص تک اپنا 1 سال بھی ضائع نہیں کیا. اس وقت یہ کمپیوٹر کورسز بالکل آغاز میں تھے، شروع میں تھے، چند جگہوں پر تھے. دورہ تفسیر چند جگہوں پر تھا، اور یہ اقتصادی اور معاشی اور فلکیات، یہ ایک جگہ پر ایک ساتھی نے کورس شروع کیا تھا 3 مہینوں کا، اور کوئی یہاں نہیں تھا، وہ سوراب گوٹ میں تھا. آپ W11 کا انتظار کریں، پھر اس میں جائیں، پھر رات کو 11 بجے آپ واپس آئیں. لیکن الحمدللہ سب چیزیں ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے پڑی ہے، آج تک اس کا فائدہ ہے. آپ لوگ کس رخ پہ جا رہے ہیں دوست؟ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے یہ تو بتائیں نا. آپ لوگوں کی سوچ کیا ہے، ہدف کیا ہے، آگے ٹارگٹ کیا ہے آپ لوگوں کا، کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ صرف پڑھنے کے بعد پھر جا کے والد صاحب کے ساتھ دکان پہ بیٹھنا ہے، کوئی آفس میں جاب دیکھنی، صرف 1 گھنٹہ اپنے لیے سبق دیکھ کر کے پھر سپلائی کا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہی ذہن اگر آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اتنی طویل محنت کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو کہ 8-10 سال آپ یہاں ضائع کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ دن آئے گا، آ رہا ہے آگے، پھر آپ کو میری یہ باتیں یاد آئیں گی، احساس بھی ہوگا آپ لوگوں کو کہ وقت نہیں رہا. اس لیے کہ پیچھے تو آ نہیں سکتی یہ چیزیں. اب آپ مجھے بتائیں نا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، اتنے علماء آتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، طلبہ بیٹھتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، لیکن آپ بائکوں پہ بیٹھ کے گھوم رہے ہیں. کوئی مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے، کوئی دوسری جگہ گھوم رہا ہے، کوئی تیسری جگہ گھوم رہا ہے. اپنی یہاں کی بات تو میں نے اسی دن ختم کر دی تھی جس دن میں نے آپ ساتھیوں سے درخواست کی اور آپ لوگ نہیں آئے ایک بڑا مجمع. اس دن اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد خود سے طلبہ کو منت نہیں کروں گا. اس لیے کہ جس بندے میں جس چیز کے طرف توجہ کرنے کے باوجود بھی طلب پیدا نہ ہو، پھر اس کو بولا جائے، علماء نے لکھا یہ علم کی ناقدری اور بے اکرامی کے زمرے میں آتا. اپنی بات تو نہیں کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا نہیں پڑھا رہے ہیں،
لیکن اتنا ضرور کہوں گا آج کہ یہ جو آپ کے شہر میں مختلف جگہوں پر مستند اور ذمہ دار علماء کی نگرانی میں کورسز آپ طلباء کے لیے ہو رہے ہیں، اس پر کبھی بیٹھ کر سنجیدگی سے غور ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ غور کیجیے گا، ورنہ یہ کہ کل آنے والے کل کے پچھتاوے سے بہت بہتر ہے کہ آج ہی آپ اپنے لیے کوئی اہداف طے کر لیں کہ آپ لوگوں نے کس رخ پہ اور کس سمت پہ جانا ہے۔ ایک طالب علم بہت مصروف ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ 1 بجے جاتا ہے، رات 11 بجے بیچارہ آفس سے آتا ہے۔ ایسے گنتی کے طلباء کو ہم جانتے ہیں، ایسے طلباء نے بھی ہمارے پاس یہاں پر پڑھا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، یہاں کے فاضل جو 1 بجے تک یہاں ہوتے تھے، 6 بجے تک کراچی یونیورسٹی میں ہوتے تھے، 6 بجے سے رات 12 بجے تک ایک آفس میں جاب کرتے تھے۔ آج وہ پورے اور پوزیشن لینے والے اچھے طالب علم پڑھا بھی رہے اپنے لیے آفس کی ترتیب میں بھی۔ تو ہم ہیں، بس صرف ہم نے دسترخوان پر بیٹھنا اور کھانا پینا، بولنا، ہر چیز پہ تبصرے اور رائے دینا، اپنے آپ کو ایک سیاستدان کی طرح بیٹھا کے ملک کے بجٹ بنانا، یہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے جی؟ تو اس لیے اس پہ کسی دن بیٹھ کے غور ضرور کیجیے گا کہ یہ بات آیا صحیح بھی ہے یا یہ محض ایک ہوائی باتیں ہو رہی ہے اور ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو زیادہ نہیں، 2 منٹ ضرور دیجیے گا اپنے آپ کو اور اس پہ غور ضرور کیجیے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اس پہ غور ضرور کیجیے گا، پھر جو آپ کو آپ کے ضمیر سے آواز آئے تو وہ وہی کر لیجیے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد مجید۔
یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اللہ پاک سب کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ اور اس کے مرحومین کو ان کے قبور میں نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں اور تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا رب۔ السلام علیکم۔ ساتھی ترتیب کے ساتھ واپسی کا